السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفجر کی تفسیر دیکھیں گے. سورۃ الفجر مکی سورت ہے جس میں 30 آیتیں اور ایک رکوع ہے. یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں توحید اور آخرت کی دعوت دے رہے تھے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ آخرت ضرور آنے والی ہے. اگر برے اعمال کرو گے تو آخرت میں سخت سزا پاؤ گے. لیکن کفار اور مشرکین کیا کر رہے تھے؟ سختی کے ساتھ آخرت کا انکار کر رہے تھے کہ آخرت بھی نہیں ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی سزا ہے. تو یہی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس میں قوموں کا ذکر کیا کہ تم سے بہترین طاقت والی قوت والی قومیں آئی، لیکن انہوں نے جب نبی کا اور آخرت کا انکار کیا تو ان کی کیا حالت ہوئی تم دیکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس صورت میں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شروع میں جو ہے قسم کھا کر بتا رہے ہیں والفجر، قسم ہے فجر کی. فجر یعنی ہر دن کی فجر، کوئی خاص فجر نہیں بلکہ ہر جو فجر ہوتی ہے ڈیلی وہ فجر کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. یہ 10 رات جو ہے اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں. یعنی ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے جس میں حج کیا جاتا ہے، اس کے جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں یہ ایام بہت زیادہ فضیلت والے ہیں اور حدیث میں اس کا بہت سارے حدیثوں سے اس کی فضیلت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے صالح اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور وہ انسان خود اور مال دونوں بھی لے جائے جہاد میں اور شہید ہو جائے تو وہ اس سے بڑھ جائے گا. یعنی ان 10 دن میں اعمال کیے جانے والے اس سے زیادہ وہ عمل جہاد کا ہے. تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ یہ دن بہت فضیلت والے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو نیک عمل انسان کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چاہے وہ آپ مسکرا کے ملے، کسی کو پانی پلائے یا نمازوں کی پابندی کرے، صدقہ کرے، روزہ رہے، جو بھی عمل انسان کرتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی. اس سے مراد جفت یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ عدد یعنی نمبرز کی قسم کھا رہے، یعنی عدد میں کی قسم کھا رہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے جفت یعنی جوڑ کی، آڈ نمبر ایون نمبر کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ. سمپل وے میں بتا رہی ہوں میں. آڈ کہتے ہیں وطر اور ایون کہتے ہیں جفت یعنی جوڑ. جوڑ کیا ہے؟ دیکھیے انسانوں کا بھی جوڑ ہے، جانوروں کا بھی جوڑ ہے، اور لیکن طاق کیا ہے؟ طاق وطر. طاق یعنی آڈ جو ہے الگ ہے. اس کی مثال، بہترین مثال جفت کی جوڑے ہیں، انسان کے، جانور کے وغیرہ، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت نر مادہ میں پیدا کیا. لیکن وطر کی مثال، سب سے بہترین مثال اللہ تعالیٰ خود ہے، اکیلے ہیں. یعنی وطر کو آپ آسان طریقے سے سمجھنا چاہ رہے تو جس کے ساتھ اس جیسی کوئی چیز نہ ہو اس کو وطر کہتے ہیں. یعنی اکیلی چیز، اس کے جیسا کوئی نہیں رہنا تو اس کو وطر کہتے ہیں. اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلنے لگے. رات سے مراد یعنی جب رات آئے اور رات جائے، دونوں صورتوں میں، یعنی رات آنا اور اس کا جانا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ اس پر غور کرو. کون ہے جو رات کو نکال رہا ہے؟ کون ہے جو رات کو بھیج رہا ہے؟ غور و فکر کرو.
جو رات لا سکتا ہے تو وہ دن بھی لا رہا، دن کے بعد وہ پھر رات لا رہا ہے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کیا یہ دلیل ایک عقل مند کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے حل فی ذالک، کیا یہ عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہے آخرت کو سمجھنے کے لیے کہ آخرت آنے والی ہے؟ یہ چار چیزوں کی قسم کھا کر بتا رہے کہ تم کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آخرت آنے والی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ اور وضاحت سے سمجھانے کے لیے قوموں کا ذکر کر رہے کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ سوال یہاں پر بھی سوال کر رہے اللہ تعالیٰ، تم نے نہیں دیکھا قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ عاد کون سی قوم تھی؟ یہ عاد جو ہے ایک نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ہی تھی، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا؟ عاد والوں نے نبی کو جھٹلا دیا اور ان کی بات نہیں مانی، آخرت کا انکار کر دیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بالآخر نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر سخت ہوا کا عذاب نازل کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بات معلوم ہو رہی کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی قوم نبی کا انکار کرتی ہے اور اللہ کا انکار کرتی ہے اور آخرت کا انکار کرتی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے، چاہے وہ انسان ہو یا قوم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کھلا بول رہے کہ انہوں نے انکار کیا تو ان پر سزا ہوئی، اور یہ سزا کہ ہوا کی سزا صرف ایسے ہی معمولی سزا نہیں تھی، بلکہ وہ 7 راتوں تک اور 7 راتیں اور 8 دنوں تک کنٹینیوسلی چلتی رہی اور ان کو تہس نہس کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ارم ذات العماد، ستونوں والے ارم کے ساتھ، ارامہ کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے کہ یہ ارامہ جو ہے عاد کے دادا کا نام تھا، ان کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یعنی یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے ہی ایک ارامہ جو ان کے دادا ہیں، ان کی اولاد جو عاد تھی، قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو میں نے تہس نہس کر دیا۔ ذات العماد کے معنی ارامہ ذات العماد، ارامہ ذات العاد جو ہے ستونوں والے، یعنی وہ بہت قوت اور طاقت میں بہت زیادہ قوت والے تھے، طاقت والے تھے، اور فن تعمیر میں بہت زیادہ مہارت تھی، کاشتکاری کرتے تھے، یہ بہت زیادہ کاشتکاری کرتے تھے، یعنی کوئی بھی چیز تعمیری چیز میں کاشتکاری بہترین کیا کرتے تھے، اور بہت مضبوط اور عظیم و شان عمارتیں تعمیر کرتے تھے، یہ بہت بہترین عمارتیں تراش کاشتکاری کر کر بہت اچھی تعمیر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ اتنے بہترین تھے ستونوں والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی نہیں رکھا، اور آگے فرما رہے اللہ لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے مانند اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ خود بولے جس کے مانند کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، یعنی ان کے جیسی کوئی قوم ہی اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کی، یعنی اتنی قوت، اتنی طاقتور قوم اللہ تعالیٰ پیدا کیے، اور جس کی ان کو کیا ہو گیا تھا، اس پر گھمنڈ آ گیا تھا، اتنی قوت، اتنی طاقت والے۔ اور حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا من اشد منا قوة، وہ لوگ اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی یہ بات اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی طاقت والے تھے۔ تو ویسی طاقتور، ویسی قوت والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی چیز سے ہلاک و برباد کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے تہس نہس کر دیا ہوا کے ذریعے۔ ہوا، دیکھیے ہوا، آج ہمیں بھی ہوا کو جب دیکھتے ہیں تو ہوا جب چلتی ہے تو روحوں کو تسکین دیتی ہے، بالکل ایک پلیسنٹ جب ہوا چلتی ہے تو ایک روح کو سکون دیتی ہے۔ تو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ویسا نہیں بنایا، جو یہی ہوا تیز چلی تو طوفان بنی اور ایک پوری قوم کو برباد کر دی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرنا چاہیے اور اس پر ایمان کو بڑھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، تو ہم اور اس کی اطاعت گزار بنے، اور اس کے فرما بردار بنے، اور اس کے حکموں کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہمیں بننا چاہیے۔ یہ ہوا کا چھو جانا ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے ایک قوم کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ نبی کو جھٹلانے سے۔
ہاں، رسول کی تکذیب کرنے سے، اللہ کا انکار کرنے سے اور آخرت کا انکار کرنے سے۔ تو ہمیں بھی کیا ہے، اپنے عمل کے ذریعے بھی آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادیوں میں بڑے بڑے پتھر تراشتے تھے۔ یعنی یہ قوم سمود کیا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ نے انہیں پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت اور قوت عطا کی تھی کہ یہ لوگ پہاڑ کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں بنایا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی کیا تھے، پتھر تراشنے میں بہت ماہر تھے۔ کون؟ قوم سمود۔ اور یہ کیا کرتے تھے، پہاڑوں میں ہی پتھر تراش کے، بڑے بڑے چٹانوں کو تراش کے کیا کرتے تھے، اپنے لیے گھروں کی تعمیر، پہاڑوں میں گھروں کی ہی تعمیر کیا کرتے تھے۔ ایک اور مقام پر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم پہاڑوں کو تراش کر پرتکلیف مکان بنا لیتے ہو، یعنی بہت آرام گاہ کی پہاڑوں میں گھر تراش کر وہ لوگ اپنے لیے آرام گاہ بناتے تھے۔ اتنی قوت اللہ تعالیٰ نے، اتنی طاقت یہ قوموں کو دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی سخت عذاب بھیجا، اور کیا ہو گیا، وہ بھی تہس نہس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود پر چیخ کا عذاب بھیجا تھا، ایک ایسی چیخ آئی جو کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بھیجے نکل کر باہر پڑ گئے اور وہ برباد ہو گئے، وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ لیکن کسی نے وہ چیخ سے وہ بچ نہیں سکے، بلکہ وہ بھی قوم پوری طریقے سے برباد ہو گئی۔ اتنی قوت والی تھی، لیکن ایک چیخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تہس نہس کر دیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ اور فرعون کے ساتھ کیا ہوا دیکھو تم لوگ، اللہ تعالیٰ کیوں یہ عرب کے لوگوں کو بتا رہے، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے، کیونکہ یہ تمام عرب کے آس پاس کے علاقے ہیں، عاد کے، سمود کے، تو وہ لوگ ان کے قصے کو جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کر بتا رہے کہ تم دیکھو، مانو اس چیز کو، جب یہ نبی کہہ رہے ہیں تو مانو ان کا کیا حال ہوا، کہیں تمہارا نہ ہو جائے یہ حال۔ اور فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ بول رہے، میخوں والا فرعون، یعنی یہ کیا ہے، بہت زیادہ فرعون ظلم و ستم کرتا تھا، اور بڑے بڑے اس کا لشکر تھا، بڑے لشکروں والا تھا، جو کیا ہے، جب کہیں جاتا تو بڑے بڑے میخوں سے اپنے ٹینٹس لگایا، خیمے لگایا کرتا تھا۔ اس میخوں والے سے مراد یہ بھی ہے، اور کیا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کا اتنی شدت میں، ظلم و ستم میں اتنی شدت سے کرتا تھا کہ انسانوں کو کیا کرتا تھا، میخوں سے گاڑتا تھا، انسان کو دیوار پر ٹانگتا تھا، زمین پر کیا لٹا کر ہاتھ پور میں میخیں مار کر ان کو سزا دیا کرتا تھا۔ تو میخوں والا فرعون بول کر اللہ تعالیٰ ان کو یاد کیا، اور بتا رہا کہ اس کو میں نے کیسے برباد کیا۔ ہاں، الذین طغوا فی البلاد، اس نے شہروں میں ان سب سے شہروں میں سر اٹھا کر رکھا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں بڑی سرکشی کی تھی۔ اس سے مراد کیا، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں بہت زیادہ سرکشی کی، یعنی بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے بنی اسرائیل قوم پر۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بہت سارے لوگ اس میں کیا تھے، ان میں سے بڑے فساد پھیلایا کرتے تھے، بہت فساد مچایا کرتے تھے اس کی قوم والے۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے، فرعون کی کوالٹیز گنا کر بول رہے، سرکش تھا، فساد پھیلایا کرتا تھا شہروں میں، اور لوگوں کو اتنی تکلیف دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کیا، عذاب، بڑا عذاب برپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عذاب برپا کر دیا۔ اس سے مراد کیا ہے، ان پر آسمان سے عذاب نازل فرمایا اور تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو کیا کیا، عبرت ناک بنا کر دوچار کر دیا۔ چاہے وہ اس قوم عاد لے لو، آپ قوم سمود لے لو، اور قوم فرعون لے لو، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے ایک عبرت بنایا ہے۔ آج بھی وہ قوم عاد اور سمود کے خیلے موجود ہے،
اور وہاں پر وہ ویسے ہی ویران پڑے ہوئے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ضرور یہاں پر عذاب آیا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر ٹھہرنے سے منع کیا ہے، بلکہ جلدی جلدی وہاں سے نکل جانے کا کہا ہے کہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان جگہوں پر نہ ٹھہرو بلکہ آگے نکل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان تمام کے ساتھ کیا ہوا، میں نے یہ لوگ انکار کیے اللہ تعالیٰ کا، رسول کا اور آخرت کا، تو میں نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا. ان ربک لبالمرصاد، اور واقعی تیرا رب گھات میں لگا ہوا ہے. ہاں، تمہارا رب یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نگرانی کر رہے ہیں. اگر کوئی حد سے زیادہ برائی کرتا ہے تو عذاب الہی اس پر آ کر رہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہے، گھات میں لگے ہوئے ہیں. بول رہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہوں میں سب کو دیکھ رہوں. اگر کوئی سرکشی کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے اور دنیا میں برے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضرور عذاب نازل کرتے. بولے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش ہمیشہ مانگتے رہنا کہ انسان ہے، ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ سے معافی مانگنا اور فوری اللہ کی طرف رجوع ہونا. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان جب اس کے رب، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو وہ انسان کیا کہتا ہے، دولت سے سرفراز کرتا ہے تو انسان اپنے بارے میں غلط فہمی یہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہے اور مجھ پر بہت مہربان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فراوانی دی رزق میں. بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں جو یہ دے رہا ہوں یہ انسان کے لیے ایک امتحان اور آزمائش بھی ہو سکتی. تو کیا کرنا ہے، جب نعمتیں آتی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ہماری طاقت تو نہیں ہے یہ نعمتیں پانے کی، بس تیرا ہی فضل ہے بول کر اللہ تعالیٰ کا ہی طرف رجوع ہونا ہے، چاہے وہ نعمتیں آئے یا نعمتیں چھن جائے. آگے اللہ تعالیٰ بول رہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب وہ اسے آزماتا ہے، اس کی روزی میں تنگی کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر دیا، تنگی میں مبتلا کر کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا ہے، بہت ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا اللہ تعالیٰ بول کر اللہ کے بارے میں غلط فہمی، بدگمانی پیدا کرتا ہے. یعنی دیکھیے رزق میں فراوانی آنا یا روزیوں میں تنگی کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں، اللہ چھین کر بھی آزماتے ہیں، اللہ کمی کر کر بھی آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی الگ الگ طریقے ہیں آزمانے کے لیے. تو جو بھی ہوتا ہے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. تنگی ہو جائے تو بھی اللہ کی طرف، کہ نہیں سمجھنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس وجہ سے ہم کو تنگی دیے، نہیں، بلکہ اللہ آزما رہے میرا بندہ کیا میرے دینے پر بھی شکر گزار ہے اور میرے چھننے پر بھی شکر گزار ہے یا نہیں ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور تدبر کے ساتھ اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.